آیت نمبر 60 میں ہے، اور جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زیب و زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا۔ تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس بات میں غور کرنا چاہیے کہ دنیا کی جو چیز ہے وہ حقیر ہے اور ٹیمپریری ہے، اور اس کے مقابلے میں جو آخرت کی نعمتیں ہیں اس کا دو خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بہتر ہے، اور دوسری وہ باقی رہنے والی ہے۔ بہتر کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہت بالا تر، جو عقلیں تصور بھی نہ کر سکیں، وہ اتنا بہتر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں نام رکھا ہے۔ اور باقی رہنے والا اس دنیا سے کمپیئر کر کے اس طرح سے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ فانی ہے، وہ لٹ جانے والا ہے، چھین جانے والا ہے، موت تو اسے ضروری چھین کے الگ کر دیتی ہے، لیکن آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ کبھی نہیں چھینے گا، کبھی نہیں چھینے گا۔ تو ان دونوں معنی میں آخرت بہت بہتر ہے۔ اور اب رکو نمبر 7 جو کہ آیات 61 سے 75 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 62 سے 64 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت جب مشرکین سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ لیڈرز جن کو تم فالو کرتے تھے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ وہ تو پہلے ہی عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، انہوں نے ہی تو ہمیں گمراہ کیا ہے۔ اور جواب میں وہ جو گمراہی کے لیڈرز ہیں وہ کہیں گے یہ ہماری پرستش تو نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ ان کے دلوں میں تو خود پہلے سے یہی تھا، یہ تو خواہش نفس کی پیروی کرتے تھے، یہ تو نفس کے بندے تھے، ہم نے جو کچھ کہا وہ ان کے نفس کے مطابق تھا، اس لیے ہمارے پیچھے ہو لیے تھے، ہماری عبادت، ہماری پرستش اور ہم کو فالو تو نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 66 اور 67 میں ہے کہ اور ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جب رسول بھیجے گئے تو ان کے ساتھ کیا کیا، اس کو بھی پوچھا جائے گا۔ آیت نمبر 71 سے 73 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو انسانوں کے لیے ایک ایسی نشانی بنایا ہے کہ وہ ان کے لیے بہت بڑا احسان ہے کہ رات آتی ہے تو آرام ملتا ہے اور دن آتا ہے تو معاش کا انتظام ہو جاتا ہے، تو اس پر انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ آیت نمبر 75 میں ہے کہ ہم نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور یہ گواہی کون سی ہے؟ وہی شہادت علی الناس جو ہم بقرہ کی آیت 43 اور حج کی آیت نمبر 78 میں پہلے ہی جان چکے ہیں کہ ہر امت میں سے گواہ رسول کو کھڑا کیا جائے گا، پھر الگ الگ ادوار کے لوگوں میں سے گواہوں کو کھڑا کیا جائے گا، یہاں تک کہ ہر مسلمان کو گواہی کے انداز میں کھڑا کیا جائے گا کہ انہوں نے میسج کو فارورڈ کیوں نہیں کیا۔ رکو نمبر 8 جو کہ آیات 76 سے 82 پر بیسڈ ہے، اور اس میں قارون کا قصہ ہے۔ آیت نمبر 76 ہے، یقیناً قارون موسیٰ کی قوم سے ہی تھا۔ تورات اور تلمود میں اس کا نام قورہ آیا ہے، اور اس کا جو نسب ہے وہ بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 18 سے 20 میں بیان کیا گیا ہے بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یعنی تورات میں، کہ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، دونوں کے والد آپس میں سگے بھائی تھے، یہ نسب وہاں پر بیان کیا گیا ہے بائبل میں۔ اور یہ قارون ایکچولی بنی اسرائیل کا آدمی تھا، لیکن فرعون سے جا ملا تھا اور ان کے مقربوں میں شامل ہو چکا تھا۔ آیت نمبر 76 میں ہی آگے ہے، اور اس کو ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی چابیاں ایک طاقتور جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی، اتنے خزانے تھے اس کے پاس، اس کے پاس اتنا مال و دولت تھا۔ آیت نمبر 76-77 میں ہے کہ قارون کی اس کی قوم نے اس کے لیے کچھ ہدایات دی ہیں جو ایک دولت مند کے لیے بہت اہم ہدایات ہیں۔ ان ہدایات کو شارٹ میں ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کہا کہ اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے دار آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تیسری بات یہ کہ اور تم دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو، یعنی کہ کنجوس مت بنو، اپنی ذات پہ تو ضرور خرچ کرو۔ اور اگلی بات یہ کہ لوگوں پر احسان کرو جس طرح اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اور یہ کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، یقیناً فساد مچانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ کچھ کم و بیش 5 ہدایات ہیں جو اس کی قوم نے اس کو دی تھی، اور یہ ہر ایک امیر زادے کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پر عمل کرے۔ آیت نمبر 78 میں ہے کہ قارون نے جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا تھا اس کا کریڈٹ خود لے لیا، اور اس نے کہا مجھے تو یہ سب کچھ ملا ہے اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے،
یعنی اس کی ذہانت، اس کی سوجھ بوجھ، محنت اور زبردست پلاننگ کی وجہ سے وہ اتنا مالدار ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ جو قارون کا کردار کی منظر کشی کی گئی ہے قرآن مجید میں، یہ ایک شخص کے کردار کی منظر کشی نہیں ہے، بلکہ سماج کا ایک پورا طبقہ جو ہے وہ مقصود ہے ان کو دکھانا۔ یہ قارون اس جو اپر کلاس ہوتا ہے، امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ پورے طبقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں، فخر و تکبر ہوتا ہے، اور جتنا مال ہے اس پر اللہ کا شکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کا کریڈٹ خود لیتے ہیں کہ یہ میری اپنی ٹیلنٹ کی بنیاد پر مجھے ملا ہے۔ جبکہ ابھی ہم لوگ سورہ النمل میں جان چکے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا، اور ان کی جب بھی کسی نعمت پر نظر پڑتی تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ آیت نمبر 79 میں ہے، پھر وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ باٹ سے۔ تو جب وہ ٹھاٹ باٹ سے نکلا تو دنیا پرست جو تھے شان و شوکت کو اس کی دیکھ کر کہنے لگے، کاش وہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا جو قارون کو ملا ہے، یقیناً وہ بڑا نصیب والا ہے۔ آیت نمبر 81 میں ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے محل کو دھسا دیا زمین میں۔ ایسے کمزور لوگ بھی سوسائٹی میں بھرے پڑے ہیں نا، جو دولت والوں کو دیکھتے ہیں تو بس ان کا ڈال ٹپکنے لگتا ہے، بس چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کیوں نہ مل گیا یہ سب کچھ، اور کیوں نہ مل جائے۔ تو اس کے اندر اس کے پاس جو کچھ بھی تھا، اس کے بعد فائنلی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر کہنے لگے کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ جب وہی کمزور لوگ بعد میں کہنے لگے اللہ نے بڑا احسان کیا، اگر ہم بھی اس طرح ہوتے تو ہم بھی برباد ہو جاتے۔ اب آخری رکوع ہے سورہ قصص کا، رکوع نمبر 9 آیات 83 سے 88 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 83 ہے، اور آخرت کی زندگی تو اہل تقوی کے لیے ہے، یعنی قارون کو جو ملا تھا وہ بالکل ہیچ ہے، حقیقت میں جو نعمت ہے وہ تو متقی لوگوں کو ملے گی۔ آیت نمبر 85 میں ہے، اے نبی، یقیناً جس نے آپ پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو پہنچا کر رہے گا ایک بہت اچھی لوٹنے کی جگہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس قرآن کا جو ذمہ آپ اٹھائے ہوئے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو دار آخرت ملے گا، جنت۔ اور یہ ذمہ داری جو قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی پر ڈالی تھی، وہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کے شولڈرز پہ ڈال دی ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تو پہنچائیں وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ آیت نمبر 87 ہے، اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے اور شرک کا شائبہ بھی اپنے قریب مت آنے دیجیے۔ آیت نمبر 88 ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بے شک اس طرح سورہ قصص مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم لوگ جانیں گے اگلی سورہ، اور وہ ہے سورۃ العنکبوت۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں کمثل العنکبوت لفظ آیا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام ہے عنکبوت میں مکڑی ہوتی ہے، اسپائڈر۔ اس میں 7 رکوع اور 69 آیات ہیں۔ زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو یہ پورے اعتماد سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ 5 نبوی میں نازل ہوئی سورہ ہے، جب مسلمانوں پر مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و تشدد بہت بڑھ چکا تھا۔ موضوع اور مضمون کے اعتبار سے یہ کہ جب مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر سخت ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت نازل کی، وہ اس لیے تاکہ ایک طرف صادق الایمان لوگوں کو عزم، ہمت اور استقامت پیدا ہو جائے، دوسری طرف ضعیف الایمان لوگوں کو شرم دلانے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ کفار مکہ کو یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے سورہ میں کہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو دعوت حق کا انکار کرنے والوں کو وہ ہر دور میں پڑھتا آیا ہے، جو انجام وہ دیکھتے آئے ہیں اس کی دعوت نہ دیں یہ مشرکین مکہ۔ اب باقاعدہ سورہ شروع کرتے ہیں، رکوع نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 13 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے، الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور اب یہ لگاتار 4 سورہ میں یہی آ رہا ہے، یعنی یہ سورہ عنکبوت میں ہے، اس کے بعد سورہ روم، پھر اس کے بعد سورہ لقمان، اس کے بعد سورہ سجدہ، 4 سورہ میں یہی حروف مقطعات ہیں الف لام میم۔
اللہ تعالیٰ بہت سخت بات کہہ رہے ہیں کہ کیا صرف دعوی ایمان پر چھوڑ دیے جائیں گے اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں. ذرا مکہ پہ جو مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہے تھے اس کو امیجن کیجئے کہ حضرت خباب بن ارت پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس پر انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کر دی کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ مشرکین کا جو بڑھتا ہوا تشدد ہے اب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خفگی کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، اور تم سے پہلے کی لوگوں پر جو چیزیں آئی تھیں، جو ستم کیا گیا تھا، وہ حالات ابھی تم پر نہیں آئے ہیں. اور یہی انداز اس آیت میں بھی ہے کہ تم نے کیا سمجھ لیا، تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور ہم اپنے دعوے ایمان پر، اور تم کو آزمائیں گے نہیں. آیت نمبر 4 میں ہے، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جائیں گے. اب دوسری طرف مشرکین کو بھی گرفت کی جا رہی ہے کہ وہ جو ابو جہل حضرت یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہما پہ جو ظلم ڈھا رہا ہے وہ کیا بچ کر نکل جائے گا. امیہ بن خلف جو حضرت بلال کو دوپہر میں تپتی دھوپ میں ریت پر لٹا کر سینے پہ پتھر رکھے دے رہا ہے، ابھی وہ اس کام کے لیے آزاد ہے، تو کیا ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جائے گا. آیت نمبر 5 میں ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، ادھار کا وعدہ ہے، کیش نہیں ہے، ادھار ہے لیکن سچا ہے. آیت نمبر 8 میں ہے، اور ہم نے ہدایت کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ میرا شریک کرو ایسی چیز کو جس کے بارے میں تم کو کوئی علم نہیں تو ان کا کہنا مت مانو. یہ ایک حالت تھی وہاں پر جو مکہ کے مسلمانوں کو فیس کرنی پڑ رہی تھی. ایک طرف قرآن کہہ رہا تھا کہ والدین کی فرما برداری کرو، دوسری طرف ان کے والدین مشرک تھے اور ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے. اب وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، پالا پوسا، اور تمہیں میری بات ماننی ہوگی. جیسے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، بڑے ناز نخرے سے بچپن سے انہیں پالا تھا اکیلے، اور تو ان کی والدہ جو ہے آمرڑ انشان پہ بیٹھ گئیں کہ جب تک یہ جو میری بات نہیں مان لو گے، تم محمد کا انکار نہیں کر دو گے، اپنے آبائی دین پر نہیں آ جاؤ گے، میں کچھ کھاؤں بھی ہوں گی نہیں. تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی تھی کہ اب انہیں فیصلہ کیا لینا چاہیے. والدین کی مانیں کہ توحید پر ٹکے رہیں. تو اس آیت سے واضح کر دیا گیا کہ والدین کے ساتھ ابھی بھی اس میں سلوک کرو، بہت کرو، لیکن بس ان کی وہ بات نہیں مانو جب وہ شرک کرنے کے لیے کہیں. آیت نمبر 10 میں ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب انہیں اللہ کی راہ میں ایذا پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی ایذا رسانی کو اللہ کے عذاب کی مانند سمجھ لیتے ہیں. یہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو ایمان تو لائے تھے بالکل خلوص کے ساتھ، لیکن اس راستے میں آنے والی مشکلات، آزمائشوں اور مصائب کو اور جھیلنے کا ان کے اندر حوصلہ نہیں تھا. منافقین تو پائے نہیں جاتے تھے مکہ میں، جو بھی دکھانے کے لیے تو کوئی ایمان لایا نہیں تھا. لائے تو تھے یہ مسلمان خلوص دل سے ایمان، لیکن اتنا حوصلہ نہیں تھا. ہر انسان کے اندرونی حالات الگ الگ ہوتے ہیں. زبان سے جتنے بھی لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں سب برابر نہیں ہوتے ہیں. تو کچھ مسلمان ایسے تھے جو وہ ظلم و تشدد نہیں جھیل پا رہے تھے. یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے، ان کو شرم دلانے کے لیے کہ بس اللہ کے لیے ساری چیز جھیل لو. رکو نمبر 2 آیات 14 سے 22 پر بیسڈ ہے، اور یہاں سے اس سورت کے دوسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کا بنیادی جو مضمون ہے وہ انباء الرسل ہے. لیکن بیچ بیچ میں مکے کے ماحول میں جاری کشمکش کی طرف اشارے ملتے ہیں بیچ بیچ میں. آیت نمبر 14 میں ہے، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو وہ رہا ان کے درمیان 50 برس کم 1000 برس. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کئی صورتوں میں نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر آیا اور ان کی قوم کی ہٹ دھرمی کا ذکر آیا، لیکن یہ بات کہ ان کی عمر کتنی تھی اور اپنی قوم کے درمیان کتنے سال رہے ہیں، یہ بات اور جگہ نہیں تھی. یہ سورہ عنکبوت میں آ رہی ہے. کیونکہ ایک نقطہ جو ہے نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر ظلم و تشدد بہت ہو رہا تھا، تو انہیں تسلی دلانا مقصود ہے کہ تم کتنے سے دن میں ہارے جا رہے ہو، ابھی 5 ہی سال تو ہوا ہے. اور یہ نوح علیہ السلام کو دیکھو، وہ تو
950 سال اپنی قوم کے درمیان تھے، اتنے سال انہیں ستایا گیا تھا اور تم ابھی سے ہارے جا رہے ہو، تم ابھی سے گھبرائے جا رہے ہو. اس لیے یہاں پہ ان کی عمر بتانا مقصود ہے. آیت نمبر 16 اور 17 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعوت کی تفصیلات ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم بتوں کو کیوں پوجتے ہو، بلکہ اللہ کی بندگی کرو، وہی تمہارا الہ ہے. آیت نمبر 18 سے 22 میں ہے مشرکین مکہ کو تنبیہ کہ جس طرح تم جھٹلا رہے ہو اسی طرح تم سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ہمارے رسولوں کو، اور اگر اللہ چاہے تو تم پر عذاب لانے کی قدرت رکھتا ہے. پہلے کے لوگوں پر عذاب آ گیا اور اب تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 3 جو کہ آیات 23 سے 30 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 24 سے پھر سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کنٹینیو ہو رہا ہے جو کہ آیت نمبر 17 پہ بریک ہوا تھا اور مشرکین مکہ کے متعلق بحث تھی. اب آیت نمبر 24 سے پھر کنٹینیو ہو رہا ہے. آیت نمبر 24-25 میں ہے کہ ان کی قوم نے جواب دیا کہ ابراہیم کو یا تو قتل کر ڈالو یا تو جلا دو. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات دی اور حفاظت فراہم کی. اور اس کے آگے ہے کہ قیامت کے دن جھٹلانے والوں کا ٹھکانہ آگ ہے. آیت نمبر 28 سے 30 میں قوم لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اس گھنونے فعل سے باز رہنے کے لیے کہا تو ان کا جواب یہ تھا کہ تم جس عذاب کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو وہ ہم پر لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی مدد کی اور لوط علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کی قوم کو غارت کر دیا اور ان کو بچا دیا. رکوع نمبر 4 جو کہ آیات 31 سے 44 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 33 اور 35 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجا. آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور ان کو عذاب کی خبر دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا اور اس بستی پر عذاب آ گیا اور فرمایا کہ اس بستی کو اللہ نے نشانی بنا دیا عقل رکھنے والوں کے لیے. آیت نمبر 36 سے 38 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جھٹلانے اور نافرمانی کرنے والی قوم یعنی مدین، عاد اور سمود کو تباہ کر دیا. بہت مختصر میں آیا ہے کہ مدین اور عاد اور سمود ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ گیا. پھر آیت نمبر 39 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون، حامان اور فرعون کو بھی ہلاک کر دیا ان کی نافرمانی کے عوض. آیت نمبر 41 میں ہے ایک مثال دی گئی ہے جس کی وجہ سے سورہ کا نام پڑا ہے. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا حمایتی بنا رکھے ہیں ایسی ہے جیسے مکڑی کی مثال جس نے اپنا گھر بنایا، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہی ہے، کاش انہیں معلوم ہوتا. یہ مشرکوں کی مثال ہے جو انہوں نے اور دیوی دیوتا یا ولی کارساز جو بھی بنا لیے ہیں ان کے لیے مثال ہے کہ جو آسرا انہوں نے بنایا ہے نا وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ کبھی بھی ان کے کام نہیں آنے والا. جس طرح مکڑی کا گھر ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر بناتی ہے اور وہ کتنی آسانی سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ مکڑی کا جالا کہ کوئی ویلیو وقار نہیں ہوتا کہ بآسانی کوئی بھی اسے اکھاڑ سکتا ہے. تو اتنا کمزور آسرا اور سہارا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ معنوی طاقت کے معنی میں بھی لیا جائے گا اور مادی وسائل پہ جو بھروسہ کر لیتے ہیں لوگ، مال و اسباب اور دولت و شوکت پہ کسی کی اپنی یا کسی اور کی بھروسہ کر لیتے ہیں، جیسے کہ امریکہ کا غلام بننا بڑے شوق سے لوگ پسند کرتے ہیں. تو یہ معنوی انداز میں بھی دیکھا جائے گا کہ اللہ کے علاوہ جو بھی چیز کا سہارا لیا جا رہا ہے وہ نہایت کمزور ہے. اس آیت میں ایک سائنٹیفک ویو پوائنٹ بھی ہے، وہ یہ کہ ماڈرن زولوجی بتاتی ہے، اسپیشلی ایتھولوجی جس اینیمل بیہیویئر، وہ بتاتی ہے کہ جو اسپائڈر ہوتا ہے اس کا فیمیل اسپائڈر میل اسپائڈر کو کل کر دیتی ہے، مکڑے کو مار ڈالتی ہے. تو اس طرح بھی ان کی فیملی لائف جو ہے وہ بھی بہت کمزور ہے، ان کا وہ جو گھر ہے وہ بہت کمزور ہے کہ فیمیل اسپائڈر میل کو خود ہی مار کے کھا جاتی ہے. تو اس طرح بہت ہی کمزور گھر ہے مکڑی کا. تو یہاں پر دونوں طرح سے اس آیت کو سمجھا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ پارہ یعنی 20واں پارہ یہیں مکمل ہوتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم 2/3 قرآن جان چکے ہیں الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول کرے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.